بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عروض ایسے اصول کا علم جن سے شعر کے صحیح و فاسد اوزان کی معرفت حاصل ہو۔ ہم کوئی بھی فن پڑھنے کا ارادہ کریں، پڑھنا چاہیں، پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو کسی فن کے اصل مواد کی جانب جانے سے قبل ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس فن کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض غایت جان لیں۔ یعنی ہم کوئی فن پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے، پہلے اسے جان لیں۔ دوسری بات، اس فن کے اندر کن باتوں سے بحث کی جائے گی، کن باتوں کو لے کر باتیں ہوں گی، اسے جان لیں یعنی موضوع کو۔ اور تیسری بات کہ ہم اسے کیوں پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کا ہمارے اس فن کو مقصد کیا ہے، اسے جان لیں یعنی غایت۔ تو تینوں چیزوں کا بیان صاحب کتاب نے کر دیا۔ اولاً علم عروض کی تعریف کی، اس کے بعد علم عروض کا موضوع بیان کر دیا، اس کے بعد اس کی غرض غایت کو بیان کر دیا، ساتھ ہی ساتھ فن عروض کا موجد کون ہے، اولاً اس فن پر کس نے کام کیا، کس کا یا کس کی ایجاد ہے یہ فن، اس کو بھی بیان کر دیا۔ دیکھیں، کہتے ہیں عروض ایسے اصول کا علم، ایسے قواعد کا جاننا، ایسے ضوابط کا جاننا جن سے شعر کے صحیح و فاسد اوزان کی معرفت حاصل ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی شعر و شاعری کے لیے، شعر کہنے کے لیے عروضیین نے جو اوزان تیار کیے، جو اوزان رکھے، جن اوزان کی وضع کی کہ اشعار انہی اوزان میں سے کسی وزن پر ہوں گے، تو ہم ایسے اصول کو جان لیں، ایسے قواعد، ایسے ضوابط کی جانکاری ہمیں ہو جائے کہ جس سے ہم یہ پرکھ سکیں کہ فلاں شاعر کا جو شعر ہے وہ باوزن ہے یا بے وزن ہے۔ جو اوزان شعر و شاعری کے لیے رکھے گئے، وضع کیے گئے، ان اوزان میں سے کسی وزن پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان اوزان میں سے کسی وزن پر ہو تو وہ شعر کہلائے گا، اور اگر ان اوزان میں سے کسی وزن پہ نہیں ہے تو وہ شعر نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ کلام منظوم نہیں منثور ہوگا۔ ہاں، تو جن قواعد کے ذریعے، جن اصول، جن ضوابط کے ذریعے ہمیں یہ جانکاری حاصل ہوتی ہے کہ شعر صحیح ہے یا غلط ہے، شعر صحیح ہے یا فاسد ہے۔ شعر کے صحیح ہونے اور فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شعر ان اوزان میں سے جو اوزان اشعار کہنے کے لیے وضع کیے گئے، ان اوزان میں سے کسی وزن پر ہے تو وہ شعر صحیح کہلائے گا، اور اگر ان اوزان میں سے کسی پر نہیں ہے تو وہ شعر فاسد کہلائے گا۔ تو جس علم کے ذریعے، جن اصول، جن قواعد، جن ضوابط کے ذریعے ہمیں یہ جانکاری حاصل ہوتی ہے، ایسے اصول کے جاننے کو علم عروض کہا جاتا ہے۔ ہاں، ایسے اصول کا علم جن سے شعر کے صحیح و فاسد اوزان کی معرفت حاصل ہو۔ اوزان جمع وزن کی، اصول حاصل کی جمع، اس کے معنی قواعد، ضوابط۔ اب وہ اوزان ہیں کیا، وہ ابھی آگے چل کے ہر ایک کا بیان آئے گا۔ ہاں، موضوع شعر بحیثیت وزن، یعنی اس فن کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ بحث اسی بات سے ہوتی ہے کہ شعر باوزن ہے یا بے وزن ہے۔ شعر کے وزن کو
لے کر ہی بحث کی جاتی ہے۔ اگر شعر باوزن ہے تو ان اوزان میں سے کس وزن پہ ہے جو اوزان وضع کیے گئے، رکھے گئے، اس وزن کی تعیین ہو۔ ہاں، تو اسی چیز کو لے کر اس فن کے اندر بحث کی جاتی ہے کہ شعر باوزن ہے یا بے وزن ہے۔ باوزن ہونے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو اوزان منتخب جو اوزان وضع کیے گئے، بنائے گئے اشعار کہنے کے لیے، انہی اوزان میں سے کسی وزن پر ہے یا نہیں ہے۔ اسی چیز کو لے کر اس فن کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ اسی لیے علم عروض کا موضوع شعر بحیثیت وزن کی حیثیت سے شعر کو پرکھا جاتا ہے اس فن میں۔ غایت علم عروض کی غایت کیا ہے، غرض کیا ہے، ہم اسے کیوں پڑھتے ہیں، پڑھنے کا مطلب، مفہوم، مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ تو صاف بات ظاہر ہو گئی ما قبل کی بحث سے کہ ہم پڑھتے اس کو اس لیے ہیں تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو سکے کہ کوئی شاعر ہے، اس کے جو اشعار ہیں وہ باوزن ہے یا بے وزن ہے، یہ ہمیں معرفت حاصل ہو جائے، اس کا ہمیں علم ہو جائے، ہم اس بات کو جان سکیں کہ شعر باوزن ہے یا بے وزن ہے، غلط ہے یا صحیح ہے۔ غلط ہونے کا مطلب بے وزن ہونا اور صحیح ہونے کا مطلب باوزن ہونا۔ شعر کے صحیح و غلط اوزان میں تمیز، یہ ہے علم عروض کی غایت، علم عروض کی غرض، کہ شعر کے جو صحیح و غلط اوزان ہیں، صحیح اوزان وہی ہے جو رکھے گئے، کتنے ہیں؟ 15 16، اردو زبان میں کچھ اور پڑھ جاتے ہیں، مگر یہاں جن اوزان کا بیان ہوگا وہ اوزان بیان کیے جائیں گے جن کا لحاظ عربی شاعری میں رکھا گیا ہے۔ ہاں، کچھ اوزان اردو زبان میں اور بڑھے ہوئے ہیں، یہاں پر 16 اوزان کا بیان ہے، ابھی آگے آئے گا، جنہیں بحریں کہا جاتا ہے۔ شعر کے صحیح و غلط اوزان میں تمیز، یہ ہے علم عروض کا، علم عروض کی غایت، علم عروض کی غرض۔ 3 چیزیں آپ نے پڑھی، علم عروض کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض یعنی غایت۔ اب چوتھی بات یہاں سے یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس فن پر اولاً کس ذات نے کام کیا، یعنی اشعار کہنے کے لیے اوزان کی جستجو، اوزان کی تلاش، اوزان کے انتخاب پر محنت کس شخصیت کی ہے؟ اولاً اس فن پر کس ذات نے کام کیا، تو اس کے متعلق کہتے ہیں موجد، یعنی فن عروض پر اولاً کام کرنے والی ذات، فن عروض کی ایجاد، فن عروض کو وجود میں ظاہر و باہر کرنے والی ذات کا نام خلیل بن احمد بصری نحوی استاد سیبویہ یہ ہے، یعنی خلیل جو احمد کے بیٹے ہیں، بصرہ کے رہنے والے ہیں اور علم نحو میں نے بہت مہارت حاصل ہے، اسی وجہ سے سیبویہ کے استاد بھی ہیں۔ جا بجا علم نحو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سیبویہ کا بیان آتا ہے، ان کے استاد ہیں یہ کون؟ خلیل بن احمد بصری۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فن عروض ہی کے ماہر ہیں، فن عروض ہو، فن بلاغت ہو، فن نحو ہو، فن تفسیر ہو، آپ جا بجا ان کا نام دیکھیں گے۔ ہاں، جب آپ آگے چل کے دیگر فنون کی کتابیں پڑھیں گے تو جا بجا ان کا نام آئے گا، خلیل بن احمد بصری کا۔ ہاں، بڑی قابل شخصیت اور ذات کا نام ہے جسے خلیل بن احمد بصری کہا جاتا ہے، ہر فن میں مہارت رکھنے والی ذات کا نام ہے۔ انہوں نے اولاً فن عروض پہ کام کیا، یعنی انہوں نے ہی ان اوزان کا انتخاب کیا، ان اوزان کی تلاش اور جستجو کی کہ جن اوزان پر شعراء شعر کہتے ہیں یا شعراء عرب کے اشعار موجود ہیں۔
ولادت تقریباً 96 ہجری، آپ کی پیدائش لگ بھگ 96 ہجری میں ہوئی، وفات 170 ہجری۔ کہتے ہیں انہوں نے اشعار عرب کی چھان بین کر کے 15 بحریں نکالیں، یعنی شعرائے عرب کے جو اشعار تھے ان اشعار کو اکٹھا کیا، یکجا کیا، محنت کی، تلاش کیے، جستجو کی، اور ان اشعار کو سامنے رکھ کر اوزان کی تعیین کی۔ انہی اوزان کو بحریں یا بحر کہا جاتا ہے، کہ یہ فلاں بحر ہے، یہ فلاں بحر ہے۔ تو کل 15 بحریں، 15 اوزان انہوں نے نکالے، یعنی شعرائے عرب کے جو اشعار ہیں وہ اشعار ان 15 وزنوں پر ہیں۔ انہوں نے چھان بین کر کے 15 اوزان کا انتخاب کیا، 15 اوزان وضع کیے، تیار کیے کہ شعرائے عرب کے موجودہ اشعار ہیں جو اب تک کہے گئے وہ ان اوزان پر ہیں، ان اتنے وزنوں پر ہیں، اتنی بحریں ہیں۔ پھر ایک اور وزن کا اضافہ ہوا، ایک اور بحر کا اضافہ ہوا، کس نے کیا؟ تو ابو الحسن اخفش سعید بن سعدہ متوفی 215 ہجری نے پتہ لگایا، یعنی 16 بحریں، 16 اوزان کی وضع کی تلاش کی جستجو خلیل بن احمد بصری نے کی۔ اس کے بعد ایک اور وزن وجود میں آیا، ایک اور بحر نکل کے آئی، اور اس کا پتہ لگانے والی ذات کا نام ابو الحسن اخفش سعید بن سعدہ، جن کی وفات 215 ہجری میں ہوئی۔ تو کل ملا کے 16 بحریں ہیں، یعنی 16 وزن ہیں، اصل 16 وزن، 16 بحریں ہیں کہ جن کے پیش نظر کوئی شاعر شاعری کرتا ہے۔ اگر ان 16 اوزان میں سے کسی وزن پر کسی کا منظوم کلام ہے تب تو وہ شعر کہلائے گا، اور اگر ان اوزان میں سے کسی وزن پر بھی نہیں ہے کسی کا منظوم کلام تو وہ کلام منظوم نہ ہوگا بلکہ کلام منصور ہوگا، وہ شعر نہیں ہوگا، عام کلام جیسا ہوگا۔ اصل یہ 16 وزن، یہ 16 بحریں ہیں۔ پھر ان میں اور تغیرات واقع ہوتے ہیں، بہت سارے اوزان وجود میں آتے ہیں جنہیں آپ آگے چل کے ایک بعد دیگرے پڑھتے رہیں گے۔ چند باتیں آپ نے آج پڑھی، علم عروض کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غایت، اور علم عروض پر کام کرنے والی ذات کا نام، یعنی اولاً کس نے اس پہ کام کیا۔ فن عروض میں جو اوزان، جو بحریں بیان کی جاتی ہیں، ان بحروں کا پتہ کس نے لگایا، کتنے بحروں کا پتہ، کتنے اوزان کی وضع کس نے کی، اور کتنے اوزان کی وضع دوسری ذات نے کی، تو بتا دیا گیا کہ کل 16 اوزان، 16 بحریں ہیں۔ ان میں سے 15 بحروں کی وضع، 15 اوزان کی تلاش اور جستجو خلیل بن احمد بصری کی جانب سے ہے، اور ایک وزن، ایک بحر کا پتہ کی تلاش و جستجو کی گئی سعید ابو الحسن اخفش سعید بن سعدہ کی جانب سے۔ کل یہ 15 اوزان ہیں، 15 بحریں ہیں۔ یہ 15 بحریں کن حروف سے تیار ہوتی ہیں، ان میں کیا کیا ہوتا ہے، ہر ایک کا بیان آپ آگے پڑھیں گے۔ یہاں سے تعریف ہے شعر کی، پھر حروف تختی، یعنی شعر کسے کہتے ہیں، حروف تختی کا کیا مطلب، آگے چل کے اور بھی اصطلاحات آئیں گی۔ آپ توجہ دیتے رہیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر توجہ نہیں دیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ تو آج کا سبق یہیں تک، جو پڑھایا ہے اسے آپ حضرات یاد کر کے لائیں گے۔ کل میں سنوں گا